اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور مکرم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج کی اس بابرکت نشست میں نے آپ کے سامنے 20 گزارشات عرض کروں گا۔ پیارے بچوں، یہ 20 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اگر آپ نے ان پر عمل کیا اور یہ باتیں اپنی زندگی میں لائیں، اللہ تعالیٰ مستقبل میں آپ بچوں سے دین کا کام بھی لے گا، اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، مستقبل میں اللہ تعالیٰ عوام و خواص میں آپ کی نیک نامی اور عزت کو اللہ بڑھا دے گا۔ یہ 20 صفات ہیں، آپ میں سے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 20 باتیں آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے آپ بچوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آپ دیکھیں معاشرے میں آپ کو بہت سے بچے ایسے نظر آئیں گے، کوئی فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، کوئی شیشے صاف کر رہے ہیں، کوئی گاڑیوں کے ٹائر دھو رہے ہیں، کوئی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی ریڑیاں چلا رہے ہیں، کوئی راستے میں کچرا چنتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی کا لباس پورا گندا ہوتا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکی، وہ دوسرے ماحول میں لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے منتخب کیا۔ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ تو اس پر آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے لیے منتخب کیا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کائنات میں بہترین انسان وہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو پہلی گزارش، آپ سب بچے بچیاں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے اور بچیاں جب پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو ان کا لباس صاف ستھرا نہیں ہوتا، وضو کر کے نہیں آتے بچے، لباس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض بچوں کے بال بہت پورا گندا ہوتے ہیں، بعض کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کے دانت میلے کچیلے ہوتے ہیں، دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے اور اسی طرح چلے آتے ہیں۔ تو صفائی ستھرائی کا دین میں بڑی تاکید سے حکم ہے، اس لیے آپ جب بھی آئیں وضو کر کے آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں۔ جو مسجد اور مدرسے کی طرف سے آپ کے لیے یونیفارم متعین ہے،
اس یونیفارم کو پہننے کا اہتمام کریں اور اپنی ذاتی ٹوپی استعمال کریں۔ بعض بچوں کی ٹوپی میلی کچیلی ہوتی ہے تو وہ مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں، بس اوقات وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ آپ جب بھی پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ کے پاس اپنی ٹوپی ہونی چاہیے۔ اسی طرح بچیاں بھی اپنے لیے اسکارف کا اہتمام کریں، صاف ستھرا ہو اور جس میں مکمل پردہ بھی ہو، جسم بھی اچھے طریقے سے ڈھک جائے۔ چھوٹی بچیاں جب آئیں تو اس کا اہتمام کر کے آئیں۔ نمبر 3، نماز کا اہتمام کریں۔ آپ ابھی سے اہتمام کریں کہ آپ سے کوئی نماز نہ چھوٹے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو، اور اگر یہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو اور ان کے بسترے الگ الگ کر دو۔ یعنی بچوں اور بچیوں کو ایک ساتھ نہ سلاؤ۔ شریعت کا حکم ہے کہ 10 سال کے بعد بچے الگ سوئیں اور بچیاں الگ بستر پہ سوئیں۔ تو تیسری بات ہے نماز کا اہتمام ہو۔ اس لیے آپ کوشش کریں آپ میں سے کسی سے نماز نہ چھوٹے۔ دیکھنے میں آتا ہے بچے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تب تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب چھٹی ہو جائے تو نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ خصوصاً مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو ظہر عصر میں تو بعض بچے نظر آتے ہیں، دیگر نمازوں میں عموماً بچے نظر نہیں آتے۔ تو ایسا نہیں کر رہا۔ کوشش کریں کہ 5 نمازوں کا اہتمام ہو اور مسجد میں آ کر ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں، شور شرابہ نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کے آنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، محنت کر کے پڑھتے رہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو محنت کے ساتھ حاصل کریں۔ جتنی بچوں آپ محنت کرو گے آپ اتنے ہی آگے بڑھو گے۔ دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، سبق نہیں سناتے، سبق یاد نہیں کرتے، تو یہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ آپ استاذ کا یہ کسی ادارے کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا کر رہے ہیں۔ جتنی محنت زیادہ ہوگی اتنا جلد آپ کا قرآن پورا ہوگا، اتنے جلد آپ قرآن کے حافظ بنیں گے، آپ کے قرآن میں پختگی ہوگی۔ سلف میں جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں محنت زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کی وجہ سے ان کو نوازا۔ آج بہت بڑے عالم ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ تاریخ بغداد میں ہے۔ یہ فرماتے ہیں جب میں آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا تو 3 دن تک میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں جس وقت میں سبق پڑھ کے آتا تھا تو میں گھاس توڑ لیتا اور کچی گھاس کو پانی سے دھو لیتا اور میں وہ کھا لیتا اور اوپر سے پانی پی لیتا۔ 3 دن تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گھاس کھائی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آئی کہ ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں دراہم کی تھیلی تھی۔ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ یہ لو انفق علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کرو۔ کہتے ہیں جب میں نے کھولا تو اس میں 300 دراہم موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد راحت لاتا ہے، مشقت کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو انہوں نے محنت سے علم حاصل کیا، آج اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن علماء سے دین کا بڑا کام لیا ان علماء کی زندگی میں محنت بہت زیادہ تھی۔ ایک بڑے عالم محمد بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الحفاظ میں ان کا واقعہ، یہ فرماتے تھے کہ علم حدیث کے سفر میں پیدل چلتا تھا۔ اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ اپنی سواری خرید سکے، نہ کرائی کی سواری لے سکتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ تو جب یہ پیشاب کرنے بیٹھتے تو پیشاب میں خون آتا تھا۔ اتنا پیدل چلے ہیں، اتنے طویل اسفار انہوں نے کیے ہیں کہ جسم بالکل ان کا دبلا پتلا کمزور ہو گیا۔ آج اللہ نے ان کو ایک عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمایا، تو پیچھے ان کی زندگی کی محنتیں۔ تو چوتھی بات میں نے عرض کی، جتنی آپ بچے محنت کرو گے اس کے اچھے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ نمبر 5، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا علم تب محفوظ ہوگا جب آپ گناہ سے بچیں گے۔ کوشش کریں کہ نظر کی حفاظت ہو، موبائل کا استعمال نہ کریں،
نمازوں کا اہتمام کریں، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، حسد سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ جتنا آپ ان چیزوں سے بچیں گے آپ دیکھیں گے آپ کا حافظہ تیز ہوگا، اور اگر آپ کا وقت موبائل پہ لگ رہا ہے تو آپ کے حافظے کو نقصان پہنچے گا۔ حضرات سلف اپنی زندگی اسی طرح گزارتے تھے کہ وہ اپنے حافظے کی حفاظت کرتے تھے، اپنے آپ کو تقویٰ میں لاتے، گناہ سے بچتے تھے، عبادت اور اعمال کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کا حافظہ تیز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علوم وہابی عطا فرمائے تھے۔ علوم وہابی اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی تقویٰ کرتا ہے، یعنی دین پہ چلتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں خصوصی علم عطا فرماتا ہے۔ وہ علم کتابی علم نہیں ہوتا، کسبی علم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی عطا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جتنا اہتمام کریں گے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگی۔ نمبر 6، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ پیارے بچوں، ایک بڑی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ آپ کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بعض بچوں کا کافی وقت گزر جاتا ہے، نورانی قاعدہ پورا نہیں ہوتا، بعض کے سال 1.5 سال ہو گئے اب تک پڑھ رہے لیکن نورانی قاعدہ مکمل نہ ہوا، کسی کا اماں سے پارے میں کافی وقت لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی قدردانی نہیں ہے، وقت میں محنت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، وقت پر آئیں گے، وقت پہ جائیں گے اور مسجد میں آ کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو بھی محنت کرتا ہے اس کا پھل اس کو ملتا ہے۔ یہ جس نے بلب ایجاد کیا ہے، ایڈیسن اس کا نام ہے، یہ بڑا کمزور تھا، اس کا ذہن بہت کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا، پڑھتا تھا اس کو یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کے اسکول ٹیچروں نے ان کی والدہ کو بلایا، کہا یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، آپ اس کو اسکول سے نکال کر کسی کام میں، ہنر میں لگا دو۔ اس کی ماں نے کہا نہیں میرا بچہ پڑھے گا، استاذوں نے کہا نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے بچے کو نکال دیا۔ ماں بچے کو لے کر آئی اور بچے کو سبق خود یاد کرواتی، محنت کرتی رہتی، تو اب وہ بچہ خود بھی آگے محنت کرنا اس نے شروع کی۔ اس نے 18,000 تجربات کیے اور اس محنت کے بعد اس نے یہ بلب ایجاد کیا۔ یہ جو آج بلب ہے اس کو ایجاد کرنے والے یہی ہے۔ یہ جو ریلوے اسٹیشن پر آپ کو جو بلب نظر آتے ہیں، اشارے نظر آتے ہیں ریل کے جانے کے آنے کے، اس کا ایجاد کرنے والا بھی ایڈیسن ہے۔ اسی طرح بیٹری کا ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے۔ دیکھیں اس نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ محنت پر پھل دیتا ہے، چاہے وہ محنت کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس نے جو محنت کی اللہ اس کے مطابق اس کے فوائد اس کو دیتا ہے۔ تو اس نے محنت کی، رب العالمین نے اس میدان میں اس کو آگے بڑھا دیا۔ تو اگر ہم دین میں محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں آگے بڑھائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کے مسجد کا وقت ہے 2 بجے کلاس لگتی ہے تو 2 بجے آنے کا اہتمام ہو، 4:30 بجے چھٹی ہے تو وقت پہ جائیں۔ بعض بچے تاخیر سے آتے ہیں، اس سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ نمبر 7، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے بعض بچے آتے وقت، جاتے وقت یا اسی طرح جہاں رہائش ہوتی ہے کسی بزرگوں کو تکلیف دینا، بڑوں کو تکلیف دینا، جانوروں کو تکلیف دینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سے دوسرے کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلے گی، پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، بسا اوقات علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہر ایک کی خدمت کریں کہ ہر ایک آپ کے حق میں دعا کرتا رہے۔ ہمارے اکابر اور سلف ایسے لوگ تھے، ایسی زندگی گزار کر گئے تھے کہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا پڑوس ہم سے جدا نہ ہو۔ ایک بڑے عالم اور بزرگ تھے ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ بغداد میں واقعہ۔ یہ اتنی میٹھی گفتگو کرتے تھے، اتنے پیار سے بات کرتے تھے، لہجے میں اتنی اپنائیت اور مٹھاس تھی کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا سکری، یعنی ایسی شیریں گفتگو کرنے والے کہ گویا شہد کی طرح گفتگو ہے۔ گفتگو ایسی ہے کہ جیسے شہد میٹھا ہے، ایسی ان کی گفتگو میں بھی بڑی مٹھاس تھی۔ تو ایک دفعہ یہ اپنا مکان بیچنے لگے، جتنے پڑوسی تھے سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ مکان نہ بیچو، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہم سب جمع ہو کے آپ کو دے دیں گے،
ہم چاہتے ہیں آپ کا پڑوس ہم سے جدا نہ ہو۔ آپ نے ہمارے ساتھ ایک وقت گزارا، آپ جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا، آپ سے کسی کو آج تک تکلیف نہیں پہنچی، آپ کے ذریعے اللہ نے بیسیوں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، آپ کے حسن اخلاق سے پورا ماحول متاثر ہے، ہم چاہتے ہیں آپ نہ جاؤ۔ پڑوسیوں نے پیسے جمع کر دیے، جو ضرورت تھی ان کو دے دیے، لیکن فرمایا آپ اپنا مکان نہ بیچو۔ یہ کیا بات تھی؟ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو جب آپ دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے تو ہر ایک آپ کے لیے دعا گو ہوگا، ہر ایک آپ کے لیے ہر موقع پر آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک بڑے عالم تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک عیسائی شخص کا گھر تھا۔ وہ جب اپنا مکان بیچنے لگا تو اس نے مکان کی قیمت بتائی 2000 درہم۔ خریدنے والے نے کہا کہ قیمت تو 1000 درہم ہے، آپ 2000 درہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا 1000 درہم جو قیمت ہے وہ تو مکان کی ہے، اور 1000 درہم قیمت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی ہے، کہ ایسا پڑوس کہیں نہیں ملتا، تو اس پڑوس کی قیمت میں نے 1000 درہم بتائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں کیسی خوشگوار زندگی یہ لوگ گزار کے گئے کہ لوگ ان کے پڑوس کی بھی اتنی قدر کرتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا پیارے بچوں، کسی کو آپ کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے اکابر دیوبند کیا تھے، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گئے۔ ان کا گھر بالکل کچا گھر تھا، مٹی کا گھر تھا، تو جب بارش ہوتی تھی تو پانی نیچے آتا، پانی سیم ہوتا، چھت سے پانی نیچے آتا، تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی بارش کے دنوں میں، سارے گھر سے پانی سیم کرتا، جب بارش رکتی پھر اوپر مٹی ڈالتے۔ تو اب ان شاگردوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اس میں آپ کے لیے بڑی تکلیف ہے، ایسا کرتے ہیں چھت کو پختہ بنا دیتے ہیں تاکہ پانی سیم نہ کرے، آپ کو تکلیف نہ ہو بارش کے ایام میں۔ حضرت نے تھوڑی دیر سر جھکایا، فرمایا بھئی یہ بات میرے بھی دل میں آتی ہے کہ میں اپنے چھت کو پختہ کر دوں تاکہ ان دنوں میں مجھے پریشانی نہ ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد میں جتنے پڑوسی رہتے ہیں ان سب کے گھر کچے گھر ہیں، میرے سب پڑوسیوں کے گھر کچے ہیں، اگر میں اپنا چھت پکا اور پختہ بناؤں گا ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم بھی اپنا چھت پختہ ڈال دیتے، حالانکہ یہ لوگ نہیں ڈال سکتے، ان کی مالی وسعت نہیں ہے، تو میرے چھت ڈالنے سے ان کو تکلیف ہوگی، میں چاہتا ہوں میرے پڑوسیوں کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو ساری زندگی خود کچے مکان میں گزار دیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چھت ڈالنے سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ حضرت کی اتنی محتاط زندگی تھی کہ جب کبھی پھل کھا لیتے تھے، پھلوں کے چھلکے کبھی ادھر ادھر پھینکتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی گھر کے سامنے کوئی چھلکا پھینک دیا جائے اور وہ گھر کے بچے دیکھیں اور اپنے ماں باپ سے کہیں ہمارے لیے بھی پھل لاؤ، وہ لوگ نہ لا سکیں تو ان کے والدین کو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے گی میری وجہ سے، میں چاہتا ہوں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے ہر چیز کے بارے میں۔ ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا دسترخوان پہ، جب کھانا کھا لیا گیا تو اب دسترخوان پہ روٹی کے ٹکڑے بھی تھے، ہڈیاں بھی تھیں، دسترخوان پہ پھلوں کے چھلکے وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی تھے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے کہا کہ میں یہ دسترخوان لے جاتا ہوں، صاف کر کے لے آتا ہوں۔ حضرت نے کہا کیا آپ کو دسترخوان صاف کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ حضرت نے پوچھا کیا دسترخوان صاف کرنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں بھئی خاص طریقہ ہے۔ پوچھا حضرت وہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اب دسترخوان پہ آئے اور جو روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے ان کو الگ کیا، جو بڑی ہڈیاں تھیں ان کو الگ کیا، اور جو گوشت کی چھوٹی موٹ بوٹیاں تھیں، چھچڑے تھے، چربی تھی، ان کو الگ کیا، اور جو چھلکے تھے پھلوں کے ان کو الگ کر دیا، اور جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے
ان کو الگ کر دیا، اور جو آم کی گٹھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو الگ کر دیا۔ اب حضرت نے جو روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے وہ لے کر گئے اور ان دیواروں پر اور چھت پہ رکھے جہاں پر پرندے آتے۔ فرمایا کہ یہ روٹی کے ٹکڑے ان پرندوں کی غذا ہے، میں یہاں رکھتا ہوں، یہاں سے پرندے یہ روٹی لے لیتے ہیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے وہاں جو قریب میں چیونٹیوں کی بلیں تھیں، تو چیونٹیوں کی بلوں کے پاس وہ ذرات چھوٹے چھوٹے رکھ دیے، کہا یہ ان کی غذا ہے۔ اور جو پھلوں کے چھلکے تھے جیسے کیلے کے، آم کے، دیگر فروٹ کے، ان کو راستے میں ایک کنارے پہ اس جگہ ڈال دیے جہاں سے جانور گزرتے تھے، کہا یہاں سے جانور گزرتے ہیں اور یہ پھلوں کے یہ چھلکے جانور کھا لیتے ہیں۔ اور وہ جو ہڈیاں تھیں، ہڈیوں کو ایک اور کونے میں ایک اور طرف ڈالا، کہاں یہاں پر کتے آتے ہیں، اسی طرح بلیاں آتی ہیں، یہ ان کی غذا کتوں کی غذا ہو جاتی ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گوشت کی بوٹیاں، چھچڑے وغیرہ رہ گئے، ان کو ایک اور طرف رکھ دیا، کہا یہ بلیاں کھا لیتی ہیں اور کبھی پرندے آ جاتے ہیں اس جگہ سے وہ لے جاتے ہیں۔ اور جو آم کے اندر کی ہڈیاں تھیں، آم کے اندر کی، ان کو لے کر ایک اور جانب، کہاں بچے یہاں کھیلتے ہیں، جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو ان کے کھیلنے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو دیکھیں دسترخوان میں اور آپ بھی صاف کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ اکابر بھی کرتے تھے، یہ دسترخوان سے کتنی مخلوقات کے لیے غذا کا انتظام کرتے تھے۔ ہمارا دسترخوان تو یوں لپیٹا، سب ڈسٹ بین میں ڈال دیا، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کا سب کچرے میں جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہر ایک کا خیال کرتے تھے، ہر ایک کی راحت کا خیال کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب جہان دیدہ، حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے مصر کو فتح کیا تو ایک جگہ انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو خیمے میں کبوتری نے ایک جگہ آ کر انڈے ڈال دیے۔ جب علاقہ فتح ہو گیا، جانے لگے، خیمہ اتارنے لگے تو پتہ چلا کہ کبوتری نے انڈے دیے۔ تو حضرت نے دیکھا کہ اگر ہم خیمہ کھولیں گے، انڈے نیچے گریں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور اس کبوتری نے ہمارے خیمے میں پناہ لی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے خیمہ اکھاڑنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے 2 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ باقی سارے ساتھی آگے محاذ پہ جا رہے ہیں، تم لوگ اسی خیمے میں ٹھہرے رہو یہاں تک کہ ان انڈوں سے اس کبوتری کے بچے نکل آئیں، جب وہ اڑنے کے قابل ہو جائیں، اڑ کے چلے جائیں، پھر تم لوگ خیمے کو کھول کر پیچھے سے آ جانا۔ یعنی ان کبوتری کے اس انڈوں کی خاطر انہوں نے خیمے کو نہیں کھولا، 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی ادھر کہ تم اس وقت تک ٹھہرو گے جب تک اس سے بچے نکل کر اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ انسان تو انسان تھے، یہ چاہتے تھے کسی جانور کو، کسی پرندے کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے پیارے بچوں، میں نے ایک بات آپ کے سامنے ساتویں رکھی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو اتنی میں اس کے ساتھ زندگی گزاریں احتیاط کے ساتھ کہ آپ کے لیے ہر زبان آپ کے لیے دعا کرے، ہر ایک آپ کے لیے کہے کہ فلاں کا بچہ بہت اچھا بچہ ہے، بات ماننے والا ہے، پریشان نہیں کرتا، بد اخلاق نہیں ہے۔ نمبر 8، بالوں میں غیروں کی مشابہت نہ کریں، بالوں کے اندر غیروں کی مشابہت نہ ہو۔ دیکھنے میں آتا ہے اب عید کا موقع ہے، بعض بچے بال کاٹتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر، بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں، دائیں طرف سے بائیں طرف سے بال کاٹ دیے، بعض کے بال صرف درمیان میں ہوتے ہیں، کناروں پہ نہیں ہوتے۔ آپ اس طرح بال نہ کاٹیں، آپ بال کاٹیں تو بالکل برابر سرابر ہو، سر کے تمام جانب سے برابر ہو، اس طرح کٹوانا حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے۔ تو ہمیں غیروں کی مشابہت نہیں کرنی، ہم نے جو طریقہ اپنانا ہے وہ اتباع سنت کا، صحابہ اور سلف کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نمبر 9، مہمانوں کا اکرام کریں۔ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آ جائے، آپ مہمان کی خدمت کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کریں۔ جتنا اکرام کریں گے آپ مہمان کے آنے پہ خوش ہو جائیں، بھاگے نہیں،
بچے دیکھتے ہیں مہمان آگے بھاگ جاتے ہیں، گھر والے بلاتے ہیں جی دودھ لے کر آؤ، بسکٹ لے کر آؤ، سودا سلف لے کر آؤ، بچے بات نہیں سنتے، گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں، جب مہمان آئیں آپ کی جو خدمت لگائیں آپ اس کو فوراً ادا کریں۔ جو مہمانوں کی خدمت کرے بسا اوقات اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں۔ عربی کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک شہر میں آیا، وہاں ایک عورت تھی جو فضہ نام سے مشہور تھی۔ لوگوں نے کہا اس عورت کے گھر میں ایک بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور دوسرے تھن سے شہد آتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بکری ہو اور ایک تھن سے دودھ اور ایک سے شہد آئے۔ میں نے کہا یہ بکری کہاں ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، میں اس گھر میں گیا، میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بکری کے تھن سے شہد کس طرح آتا ہے۔ وہ لوگ بکری لے کر میرے پاس آئے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے برتن میں دودھ نکالا تو واقعی ایک تھن سے دودھ نکلا، میں نے دوسرے برتن سے دوسرے تھن میں نکالا تو شہد نکلا۔ تو میں نے پوچھا آخر یہ کب سے اس کے تھنوں میں شہد آیا؟ تو اس عورت نے واقعہ سنایا پردے کے اندر۔ اس نے کہا بات یہ کہ ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اسی بکری کے دودھ سے میرے بچوں کی پرورش ہوتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، اب مہمانوں کی خدمت کرنی تھی، گھر میں کوئی اور چیز تھی نہیں۔ مہمان رات کو ہمارے گھر میں ٹھہرے تھے۔ اس دور میں ہوٹل نہیں تھے، بازاروں میں پکا ہوا کھانا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بکری ذبح کرو، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ یہ بکری سے بچوں کی کفالت ہوتی ہے، بچے دودھ پیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، حدیث میں حکم ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کا اکرام کرو، تو اکرام کرو، اللہ ہمیں بہترین بدلہ دے گا۔ انہوں نے مہمان کی خاطر بکری ذبح کر دی۔ اب مہمانوں کے لیے گوشت بنا دیا۔ کہتے ہیں جس وقت میرا شوہر باہر بکری ذبح کر رہا تھا تو میں نے دیکھا گھر کی اوپر سیڑھیوں سے اسی طرح کی ایک اور بکری نیچے اتر کے آ رہی تھی۔ یہ عورت کہتی ہے میں سمجھی کہ شاید یہ بکری میرے شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، چھت پہ بھاگ کے چلی گئی، وہاں سے نیچے اتر رہی ہے۔ تو میں نے شوہر کو آواز دی بکری تو چھت پر ہے۔ شوہر نے کہا نہیں، بکری تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ عورت کہتی ہے میں باہر نکلی تو دیکھا واقعی میرا شوہر تو کھال اتار رہا تھا بکری کی۔ اب اوپر سے جو بکری سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی وہ ہو بہو اسی طرح تھی، لیکن بڑی خوبصورت بکری تھی۔ تو کہا جب ہم نے اس کا دودھ نکالا تو ایک تھن سے دودھ نکلا، دوسرے سے شہد نکلا۔ تو انہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی، مہمان کا اکرام کیا، حدیث پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، جیسا گمان ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ویسا ہی بدلہ دیا، اس سے بہترین بکری اللہ نے عطا فرما دی۔ اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی پیارے بچوں، مہمان کا اکرام۔ نمبر 10، روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ میں بچے آپ کوشش کرو جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی یہ پڑھو۔ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ اگر یہ درود نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 100 دفعہ پڑھو۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھو گے آپ کو اپنی زندگی میں نورانیت نظر آئے گی، آپ کا حافظہ تیز ہوگا، دین میں آپ آگے بڑھو گے، نیک کاموں میں آپ کی رغبت ہوگی۔ حضرات سلف اور صحابہ درود شریف بہت پڑھتے تھے، اس لیے ہر قدم پر اللہ کی طرف سے ان کی خوب مدد ہوتی تھی۔ اس لیے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ نمبر 11، اپنے والدین، اساتذہ اکرام اور بڑوں کا ادب اور احترام کریں۔ آپ کے جو والدین ہیں آپ کو جس کام کا کہیں اس کام کو پورا کریں، اساتذہ جس کام کا کہیں اس کو پورا کریں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو دین کے لیے وقف کیا۔ والدین کی بد دعا نہ لیں، جنہوں نے بد دعا لی ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ ماں باپ کی بھی دعا لیں، اساتذہ کی بھی دعا لیں۔ ایک استاذ نے طالب علم سے کام کا کہا، طالب علم نے آگے سے بد دعا کر دی۔ استاذ نے کہہ دیا کہ تو جوتے ہی گھانٹے گا۔ تو ایک وقت تھا، پھر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر
کہ یہی طالب علم جو بڑا ذکی تھا، بڑا ذہین تھا، لیکن بے ادبی کی وجہ سے پھر یہ جوتے سلائی کرتا تھا، جوتے پالش کرتا تھا، ساری زندگی فٹ پاتھ پر اسی کام میں گزر گئی۔ اسی لیے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، بے ادبی کی وجہ سے انسان علم سے، دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اساتذہ کا ادب کریں، والدین کا ادب اور احترام کریں۔ نمبر 12، سلام میں پہل کریں، سلام میں پہل کریں۔ راستے میں جو بھی آپ کو ملے تو دونوں ہاتھوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بچے ہاتھ تو ملاتے، منہ سے سلام نہیں کرتے، تو ہاتھ بھی ملائیں، منہ سے سلام بھی کریں۔ سلام کرنا سنت ہے، مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ آپ ہاتھ ملاتے ہو، سلام نہیں کرتے ہو، تو سلام پورا کیا کرو، پورے اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اگر 10 آدمیوں کو سلام کیا، بڑوں کو سلام کیا، دن میں آپ کو 300 نیکیاں ملیں گی۔ حضرات صحابہ اکرام نیکیوں کے بڑے حریص تھے۔ آج اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کام پہ آپ کو 300 روپے ملیں گے تو کتنی محنت کریں گے 300 روپوں کے لیے؟ اور یہاں 300 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 آدمیوں کو سلام کریں، 300 نیکیاں۔ صحابہ ان نیکیوں کے لیے بازار جاتے تھے۔ موطا مالک کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا رہے ہیں، ساتھی نے ان سے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے اکثر آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے نہیں، کوئی بیچتے نہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں اس لیے بازار جاتا ہوں، مجھے راستے میں جو ملتا ہے میں اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اس سنت پر عمل کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں سلام کروں۔ تو دیکھیں آخر کوئی بات تھی، تبھی تو حضور نے 4 باتوں کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری بات وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب سب لوگ سو جائیں اس وقت رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھو۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ ہمارے پیغمبر نے 4 باتیں فرمائیں۔ نبوت کا ہر کلام بڑا فصیح ہے، جوامع الکلم ہے، اور اس میں بڑے نکتے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 باتیں فرمائیں۔ تو یہ چاروں باتیں آپ کی زندگی میں ہوں، جس سے ملیں سلام کریں، اللہ نے جو دیا ہو دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ نمبر 13، غریبوں کے ساتھ اور مستحقین کے ساتھ تعاون کریں۔ عید کا موقع ابھی قریب ہے، جن بچوں کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے آپ کوشش کریں گے اگر آپ کا کوئی پڑوسی آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں، محلے میں کوئی رہتا ہے، انہوں نے قربانی نہیں کی، نہیں کر سکے، وسعت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ان کے گھر میں گوشت لے کر جائیں، ان کے گھر میں پہنچائیں۔ جو قربانی نہیں کر سکے، عید کے موقع پر اپنے دوستوں میں آپ کے کوئی دوست غریب ہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اپنے والدین سے کہیں وہ ان کے لیے کپڑے خریدیں، جوتے خریدیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ غریبوں کی دعاؤں سے اللہ عزت دیتا ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کی دعا ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کے مال میں برکت دے گا۔ تو اس لیے جیسے آپ اپنے لیے اپنے والدین سے کہتے ہیں جوتے بنواؤ، نئے کپڑے لے کے دو، کھلونے لے کر دو، آپ کا کوئی دوست غریب ہو تو کہہ دو مجھے ہلکا سوٹ دو، ایک سوٹ میرے دوست کے لیے خرید لو، میرے فلاں ساتھی کے لیے جوتیاں لے لو، ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اپنے خرچے میں سے ان کے ساتھ تعاون کرو، اس سے اللہ رب العزت آپ کو خوب نوازے گا۔ نمبر 14، موبائل فون استعمال نہ کرو۔ بعض بچے دیکھنے میں آتا ہے چھٹی میں گھر جاتے ہیں، ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں، والد کا، والدہ کا، گھر والوں کا، اور اپنا قیمتی وقت اس میں ضائع کرتے ہیں۔ موبائل استعمال نہ کریں، اس سے آپ کا حافظہ بھی کمزور ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، نظر بھی کمزور ہوگی، اور اس لایانی کام میں لگ کر پھر آپ علمی کاموں سے، دینی کاموں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی عادت یہ نہ بناؤ، موبائل کی عادت شروع سے نہ بناؤ تاکہ آپ کا وقت اس میں ضائع نہ ہو۔ نمبر 15، خدمت کرتے رہو، اپنی زندگی میں خدمت کا جذبہ لے کر آؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ
کہ اگر آپ کے اساتذہ، والدین، آپ کے بزرگ رشتہ دار آپ کو کسی کام کا کہیں تو فوراً کرو۔ خدمت سے اللہ ملتا ہے، دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے بہت آگے ترقی کر جاتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے تھے، فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند جب میں پڑھتا تھا تو راستے میں ایک کنواں آتا تھا، اور ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں کنویں سے مٹکے میں پانی لے کے جا رہی ہے، لیکن اماں بوڑھی تھی، مٹکا اٹھا نہیں سکتی تھی، چند قدم چلتی پھر بیٹھ جاتی، پھر چند قدم چلتی پھر بیٹھ جاتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت طالب علم تھے۔ حضرت نے اماں سے کہا اماں جی میں اٹھا کے لے جاؤں؟ فرمایا بیٹا لے جاؤ۔ تو مٹکا بھر دیا، اماں کے گھر پہنچا دیا۔ اماں بڑی خوش ہو گئی، دعائیں دینے لگ گئی۔ حضرت فرماتے ہیں جب تک وہ اماں جی حیات تھی میرا معمول تھا میں وقت سے پہلے گھر سے نکلتا، مٹکا بھر کر اماں کے گھر پہنچاتا، اماں کے ضروری کام کر لیتا تو اماں مجھے دعائیں دیتی تھی۔ فرمایا آج جو اللہ نے عزت دی ہے اس کے پیچھے اس اماں جی کی بڑی دعاؤں کا بھی دخل ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں جتنی خدمت ہوگی اتنا اللہ رب العزت آپ کو نوازیں گے۔ نمبر 16، بڑوں کو نام سے نہ پکاریں۔ جب بھی کسی بڑے کا وہ ہو نام نہ لیں، ان کا جو لقب ہے، ان کے جو تعظیمی القابات ہیں ان سے ان کو پکاریں۔ دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے نادان کبھی بھائیوں کا، کبھی چچا کا، کبھی ماموں کا، کبھی بڑی عمر والوں کا نام لے کر انہیں پکارتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، جس کو پکاریں جیسے چچا جان، ابو جان، والد صاحب، اور اسی طرح والدہ کو پکارنا ہے تو امی جی، باجی، بھائی جان، یا استاذ محترم، ہر ایک کو لقب کے ساتھ پکاریں، اور اس میں لہجے میں مٹھاس ہو، نرم لہجے میں ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ لقب کے ساتھ جب پکاریں گے تو دوسرا خوش ہوگا، استاذ ہے، والد ہے، بھائی ہے، وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ اس بچے کی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ اگر آپ بڑوں کو نام لے کے پکاریں گے وہ یہی سمجھیں گے بچے کی تربیت نہیں ہوئی، اس نے کیا پڑھا، اس نے تو اپنا وقت ضائع کیا۔ نمبر 17، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو گالیاں دینے سے بچائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے باہر نکلتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، گلیوں میں یا گراؤنڈ میں آپس میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ تو گالی کسی کو نہیں دینی، کوئی آپ سے لڑتا ہے، گالی دیتا ہے، آپ اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو معاف کرنے والا۔ جتنا آپ معاف کرو گے اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ معاف کر کے کوئی ذلیل نہیں ہوتا بلکہ معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 18، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ بعض بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ مثلا نابینا ہے، کوئی بچہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے، بہرا ہے، کوئی بچہ لنگڑا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کوئی زیادہ موٹا ہے، کوئی زیادہ تھوڑا پتلا ہے، تو بچے اس کا مذاق کرتے ہیں، اس طرح بچیاں اس کا مذاق کرتی ہیں۔ ایسا نہ ہو، یہ مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ یہ آپ جو بچے کا مذاق کر رہے ہو حقیقت میں اس کو تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر جواب قسم پہ 4 تاکیدات لا کر فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ ہر انسان خوبصورت ہے، دیکھنے والی نگاہ کا فرق ہوتا ہے۔ وہی بچہ اس کو اس کے والدین کی نگاہ سے دیکھو، ان کے نزدیک وہی بچہ جو بظاہر چھوٹے قد کا ہے، بظاہر موٹا ہے، لمبا ہے، ان کے نزدیک کائنات میں کوئی حسین خوبصورت، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہی بچہ ہے۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کوئی چیز سفید ہو تو وہ خوبصورت ہو، کوئی چیز سیاہ ہو تو بدصورت ہو۔ بیت اللہ کا کپڑا سیاہ ہے، ہر مسلمان اسے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے۔ کفن کا کپڑا سفید ہے، ہر آدمی دیکھ کر غمگین پریشان ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے اس کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اصل چیز خوبصورتی نہیں،
ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ لہب کا معنی شعلے کی طرح چمکنا، لیکن تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضرت بلال حبشی سیاہ فام تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، میں نے تیری قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے محسوس کیے۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تحیۃ الوضو، اللہ نے اس عمل کی بدولت کیا مقام دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا عزیز بچوں، کسی بچے کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا ہے۔ نمبر 19، کسی بچے کی نقل نہ اتارے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بعض بچے نقل اتارتے، کسی بچے کی چلنے میں نقل کرتے ہیں، بولنے میں نقل اتارتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں اتارتے ہیں، یا بعض بچے بزرگوں کی نقل اتارتے ہیں، کوئی بزرگ کمر جھک گئی چل رہا ہے اس کی نقل اتار رہے ہیں، کسی کی بات کرنے میں بعض اپنے اساتذہ کی نقل کرتے ہیں، بعض اپنے بڑے بھائی کی نقل اتارتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی جب کسی کی نقل اتارے، تانا دے، کبھی کبھی اللہ اس کو مبتلا بھی کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا مکافات عمل میں، انہوں نے لکھا کہ ایک بیوہ عورت تھی، اس کی چھوٹی بچی تھی، وہ لنگڑا کے چلتی تھی، تو ایک شخص جو ان کی تربیت کر رہا تھا، ان کو خرچہ وغیرہ دیتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے بچی کو بلایا تو تانا دے کر بلایا، لنگڑی کہہ کر بلایا، اور اس کی نقل اتارنے لگا بچی کی۔ تو یہ شخص، اس کی گھر والی حاملہ تھی، تو جب اس کی بچی پیدا ہوئی تو وہ اسی طرح لنگڑا کے چلتی تھی، اسی طرح بولتی تھی جس طرح کہ وہ جو بیوہ عورت کی بچی تھی۔ یعنی جس طرح اس نے کیا، اللہ نے وہی بات اس کے سامنے لائی۔ اس لیے جب آدمی کسی کو ہار دلاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی کسی کو ہار دلائی، تانا دیا، موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گا وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے کیا وہ مبتلا ہو گیا۔ آخری نمبر 20ویں بات بڑی اہم ہے، دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کا اہتمام کریں۔ فرض نماز جب ہو جائے تو جو بچیاں ہیں وہ گھر پہ مصلی پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کیا کریں۔ بچے فرض نماز کے بعد دعا کریں، تلاوت کے بعد دعا کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ سے مانگا کریں۔ دن میں 5 منٹ 7 منٹ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ آپ کو حافظہ دے گا۔ جیسے آپ اصرار کر کے والدہ سے والد سے خرچہ مانگتے ہیں، ان کے سامنے اصرار کر کے ان سے جوتیاں، کپڑے، کھلونے منواتے ہیں، اللہ سے بھی رو رو کے منوائیں۔ آپ روئیں گے، اللہ آپ کو قوت حافظہ دے گا، آپ سے دین کی خدمت لے گا۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ بڑے کنذہن تھے۔ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں سبق یاد نہیں ہوتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، محنت کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں، ایک ساتھی ان سے کہنے لگا آؤ ذرا باہر چکر لگاتے ہیں۔ فرمایا بھئی مجھے سبق یاد نہیں، تم کہتے ہو چکر لگاتے۔ یہ سبق یاد کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ساتھی نے کہا چکر لگاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے سبق یاد نہیں۔ تیسری دفعہ اس نے کہا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا تفتزانی ہم تجھے بلاتے ہیں، تم نہیں آتے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں آپ بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تاخیر ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فما کا، منہ کھولو۔ منہ کھولا، اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس دن کے بعد اللہ نے علامہ تفتزانی کو ایسا حافظہ، ایسی ذہانت عطا فرمائی، انہوں نے بڑی علمی تحقیقی کتابیں لکھی۔ آج درس نظامی میں سب سے زیادہ کتابیں ان کی شامل ہیں، ایسی علمی کتابیں کہ علماء کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ کل تک جو طالب علم خود نہیں سمجھتا تھا، آج اس کی لکھی ہوئی کتابیں علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پیچھے بات کیا تھی؟ دعا۔ پیچھے اللہ سے مانگنا تھا، محنت تھی۔ اس لیے اگر آپ کا ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، اپنے والدین سے کہو آپ کے لیے دعا کریں، خود بھی آپ دعا کریں۔ اگر یہ 20 باتیں آپ بچوں کی زندگی میں ہوں گی، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔